بادشاہ کا اعلان ہوا جس نے آج کے بعد قرآن کو اللہ کا کلام کہا یا لکھا گردن اڑا دی جائے گی۔ بڑے بڑے محدثین علماء شہید کر دیے گئے۔ 60 سال کے بوڑھے امام احمد بن حنبل امت کی رہنمائی کو بڑھے۔ فرمایا جاؤ جا کر بتاؤ حاکم کو، احمد کہتا ہے قرآن مخلوق نہیں اللہ کا کلام ہے۔ دربار میں پیشی ہوئی، بہت ڈرایا گیا۔ امام کا استقلال نہ ٹوٹا۔ مامون الرشید مر گیا، اس کا بھائی محتسم حاکم بنا۔ امام کو 60 کوڑوں کی سزا سنا دی گئی۔ دن مقرر ہوا، امام کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا گیا۔ بغداد میں سر ہی سر تھے۔ ایک شخص شور مچاتا صفے چیرتا پاس آیا۔ احمد احمد مجھے جانتے ہو؟ فرمایا نہیں، میں ابو الہیثم ہوں، بغداد کا سب سے بڑا چور احمد۔ میں نے آج تک ان کے 1200 کوڑے کھائے ہیں، لیکن یہ مجھ سے چوریاں نہیں چڑا سکے۔ کہیں تم ان کے کوڑوں کے ڈر سے حق مت چھوڑ دینا۔ امام میں نے اگر چوریاں چھوڑی تو صرف میرے بچے بھوک سے تڑپیں گے، لیکن اگر تم نے حق چھپایا تو امت برباد ہو جائے گی۔ امام غش کھا کے گر پڑے۔ ہوش آیا تو دربار میں تھے، حبشی کوڑے برسا رہا تھا۔ 30 کوڑے ہوئے۔ محتسم نے کہا امام کہیے۔ آپ نے فرمایا میں مر سکتا ہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں رتی برابر تبدیلی برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر سے کوڑے برسنے لگے۔ ایک اور وزیر کو ترس آیا، کہا امام ایک مرتبہ میرے کان میں چپکے سے کہہ دیجئے قرآن اللہ کا کلام نہیں مخلوق ہے، میں بادشاہ سے سفارش کروں گا۔ امام نے فرمایا تو میرے کان میں کہہ دے قرآن مخلوق نہیں اللہ کا کلام ہے، قیامت میں رب سے میں تیری سفارش کروں گا۔ 28 ماہ کے قریب قید و بند اور کوڑوں کی سختیاں جھیلی۔ آخر تنگ آ کر حکومت نے آپ کو رہا کر دیا۔ اس آزمائش کے بعد 21 سال تک وہ زندہ رہے۔ یہ بس ایک واقعہ ہے۔ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے جنہوں نے سر کٹوانا بہتر سمجھا، بجائے اس کے کہ باطل کے سامنے سرنگو ہو جائے۔